پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیجئے کہ آپ کسی بھی مجرم کو سزا کس بنیاد پہ دیتے ہیں یا دے رہے ہیں. ہاں ہاں. اب آپ اگر کیٹیگریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی مجرم کو جو آپ سزا دے رہے ہیں وہ سزا کی بنیاد اس کا یہ عمل یا اس کی حرکت نہیں ہے، بلکہ جو عمل جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کی کیا قیمت اور کیا ویلو آپ کی نگاہ میں ہے اس کو آپ دراصل آنک رہے ہیں. میں اسی حالیہ دنوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے. حالیہ دنوں کی بات یہ ہے جو ابھی حالیہ ڈرافٹ ہوا ہے یا جو کچھ بھی امنڈمنٹ قانون کے اندر ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال سے نیچے اگر کوئی بچی ہے اس کے ساتھ وحشیانہ پن سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر ریپ ہوتا ہے تو پھر ریپسٹ یا کلر کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کی سزا موت ہوگی یا پھر 20 سال یا تعاون اس کی زندگی جیل میں کٹے گی. اور اس سے اگر اوپر ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ تجویز یا پراودھان نہیں ہے. آخر ایسا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ 12 سال سے جو نیچے کی بچی ہے اس نے جو کچھ بھی کھویا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس سے اوپر کی جو بچی ہے اس نے کیا کھویا ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو 12 سال سے نیچے عمر کی بچی ہے. اب یہی یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے. آپ لوگ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کیوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا نا. ہاں، دراصل ایک لڑکی یا ایک عورت یا ایک بچی اس کے پاس گاڈ گفٹیڈ خدا کا دیا ہوا اوپر والے کا اگر کچھ وردان ہوتا ہے تو اس کی دراصل یہی عزت ہوتی ہے. ایک عورت کی طرف جو کشش رہی ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور لوگ پھر نکاح یا بیواہ کر کے ہر دھرم والے لوگ اس کو گواہوں کے بیچ میں اور باضابطہ پوری زندگی اس کی ہم ذمہ داری اٹھائیں گے اس عہد کے ساتھ جو لے جاتے ہیں، اسی کشش کی بنیاد پر ایک انسان کی فطری ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے لے جاتے ہیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، اوپر والے نے اس کو دیا، گاڈ گفٹیڈ ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، چھوٹی بچی کے ساتھ بھی ہے، بڑی بچی کے ساتھ بھی ہے، ایک عمر دراز خاتون ہے اس کے پاس بھی ہے. اور اس چیز کو دراصل اس نے ڈسٹورٹ کیا ہے، کولیپس کیا ہے، برباد کیا ہے اس ریپسٹ نے. لہٰذا وہ 12 سال کی نیچے کی بچی کے ساتھ ایسا ہے یا اوپر کے ساتھ ایسا ہو، آپ اس جرم کا تعلق عمر سے نہ رہ کر کے جو وہ عمل کیا ہے، جو اس کی اپنی کہہ لیجیے کہ آفینس ہے، جو اس کا جرم ہے، اس پر اگر نگاہ رکھ کر کے بات کریں گے تو بات یہی آئے گی کہ یہاں پہ کیٹیگریز کرنا یہ غلط ہے. جو بھی ایسی حرکت ہے وہ بھی کیا نام ہے کہ بطور خاص اس طرح سے کہ آدمی کو برباد کر دے، اس کی زندگی سے کھیل جائے، اس کی سزا ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ ہے پھانسی، موت جس کو آپ کہتے ہیں. ہاں ہاں. جی جی جی. اب آپ ہاں وہی آپ نے سوال کیا ہے اس کے اندر کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں لا کے، وہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل ہر مجرم کو ایک موقع دینا چاہیے، ایک چانس دینا چاہیے اس کو. اور وہ مثالیں پیش کرتے ہیں بالمیکی جی کو کہ جیسے بالمیکی جی ڈاکو تھے لیکن بعد میں سدھر گئے، وہ ایسے ہم ایک ریپسٹ کو، ایک کلرز کو ایک زندگی کا موقع دیں سدھرنے کا، شاید وہ سدھر جائے. دراصل یہاں سدھرنے کا موقع جو دینے کی بات کرتے ہیں نا وہ کھل کے نہیں بتاتے. بات اصل یہاں پہ مجرم کے ساتھ ان کی سمپیتی، ایک ہمدردی ہوتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا اور موقع اس کو دیا جائے زندگی کا، ایک تو زندگی اس کی برباد ہو چکی، اس کو برباد کر کے کو کیا ملے گا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر آج اس کو ایگزامپل پنشمنٹ دے دے تو آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی تو سوچ سکتے ہو اگر آپ، یہ اصل سوچنے کی ہے. اور پھر جس سمپیتی کی بات آپ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سمپیتی اصل آپ کی یہ ہوگی کہ آپ باضابطہ یہ حرکت ہی نہ ہو سکے اس پہ آپ روک لگائیے. آج بے محابہ کہہ لیجئے کہ ایک سے ایک فحش سائٹس ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل لے کے گھوم رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. آپ اس سائٹس کو بین کیجئے. پورنوگرافی ہے اس کو بین کیجئے، ننگے پن فحاشی ہے اور کیا نام ہے کہ نہ جانے کیا کیا فلمیں ہیں وہ دنیا جہاں جانتی ہے ان سب کو بین کیجئے. شراب کو بین کیجئے. یہ بے محابہ ملنا جلنا جو ہوتا ہے طرح طرح کے نام پہ، کلچر کے نام پہ اور ڈانس کے نام پہ، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ اور ویلنٹائن کے نام پہ، پارکوں میں یہاں وہاں گلیوں کے اندر، ان سب کے اوپر روک لگائیے. اور ایک چیز چلتی ہے زنا بالرضا کہ چلو اگر مل جل کر کے کوئی وتھ کنسنٹ سیکشل ورک اگر ہوتا ہے تو چلے گا، وہ جنسی افعال جو ہے آدمی مل جل کے کر رہے ہیں. نہیں، غلط ہے یہ بھی. پاپ کو آپ پاپ مانیے، چاہے مل جل کے کیجیے، رضامندی سے کیجیے یا زبردستی کیجیے، اور ہر دھرم نے اس کو پاپ مانا گیا ہے. تو آپ اگر اس کے ساتھ سمپیتی اور ہمدردی رکھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ یہ ساری چیزیں بند ہو جائے. پورنوگرافی کو بند کیجئے، فحش فلموں کو بند کیجئے، شراب کو بند کیجئے، یہ جو بے محابہ ملنا جلنا ہوتا ہے اس کو بند کیجئے. ایک ڈریس کوڈ سماج اور معاشرے میں ذہنی بیداری کے ساتھ لائیے، جبری نہیں. لوگوں کا ذہن بنا کے آپ ایسا لائیے کہ دیکھو اگر تم اس طرح سے رہو گے تو تمہاری طرف کسی کی نگاہ نہیں جائیں گی. اس پہ آپ ماہرین کو بٹھلائیے اور ریسرچ کروا کر کوئی چیز سامنے میں لائیے تاکہ اس پہ قدغن لگ سکے.
ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آپ دراصل مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے ہیں، اور یہ مسئلہ پیدا کیوں ہو رہا ہے اس کی جڑ میں، اس کے تہ میں نہیں جانا چاہ رہے. بس یہ ہے کہ چلو یہ ہو گیا ہے تو اس کا ایک ہے کہ نپٹارا ایسے کر دو. آپ یہ نہیں ہوگا، آپ کو اصل تہ میں جانی پڑے گی، اس کی جڑ کو کھودنا پڑے گا، اور ہمیشہ کے لیے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اپنے گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نزلہ نہ ہو، بخار نہ لگے، تو سردی گرمی سے آپ اس کو بچاتے ہیں. جسٹ لائک یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے نا. آپ ان کو ان تمام برائی کی جتنی بھی شر چشمے ہیں ان سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ وہ اس طریقے کا اقدام کرے ہی نہیں، یا اسٹیپ اٹھائے ہی نہیں، اور پھر اس کی نوبت بھی نہ آیا. آپ بنائیے اس کو، بالمیکی بنوائیے، شیکسپیئر بنوائیے، جو کچھ بھی آپ اس کو بنانا بنائیے، شروع سے آپ اس کی تعلیم بنا کے لائیے. تو دیٹس آل، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. شکریہ.